ہماری حق طلبی ہو رہی ہے. ہمارے بھائی ادھر اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں اور موقع ہمیں ملنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. سر میرا سمر کا فالو اپ ہے. وہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ وہاں سے یہ الزام عائد کی جا رہی ہے اور مختلف جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ 4 جگہوں پہ پاکستان نے اسٹرائک کیا ہے رات کو اور مفتی نور ولی محسود اس میں مارا گیا ہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ مفتی نور ولی محسود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں. دیکھیں میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, شواہد بھی موجود ہیں. اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. سر ایک طرف تو افغانستان کی بات جب ہوتی ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے تو پاکستان نے تو شاید متعدد مرتبہ بات چیت کرنے کی کوشش کی, انہیں ڈپلومیٹک لیول پہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. میری انفارمیشن میں تو 10 بلین تک کی آفر بھی پاکستان کی طرف سے کی گئی افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ آپ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں انہیں آپ کسی دور جا کے افغانستان کے اندر آپ ان کی وہاں پہ آباد کاری کریں, لیکن وہ آفر بھی نہیں ایکسیپٹ کی گئی. اب ایک رپورٹ آ رہی ہے, کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر نور ولی محسود ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں اسٹرائک کے بارے میں سر بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے, اور دوسرا اب افغانستان کے والے سے پالیسی کیا ہوگی کہ بار بار کہا گیا کہ روکیں ان کو, نہیں روکا گیا, تو اب کیا ہارڈ پرسوٹ ہوگا, وہاں جا کے کاروائیاں ہوگی, کیا ہوگا مستقبل میں؟ یہ جو آپ نے اسٹرائک کی بات کی اس پہ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبان سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, وی ہیو نوٹڈ دیٹ. دیکھیں افغانستان سے ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے. وی ہیو ہسٹوریکل کنیکشنز, کلچرل کنیکشنز. پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ ملینز آف افغانس کو یہاں پہ مہمان نوازی بھی کی ہے ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس. ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. باقی ہمارا ان سے تعلق ہے, ٹریڈ ہے, آج بھی چل رہا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا انگور اڈا کے اوپر جو سا ایک اور اوپننگ جو سی آپریشنلائز ہوئی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چلتا ہے. وہاں سے لوگ جو سے ہیں ابھی بھی علاج کے لیے ادھر آتے ہیں. تو ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر, انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز, دہشت گرد گروپس, ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں. از اٹ رانگ ٹو آسک؟ اٹ از ایبسولوٹلی فیئر, اٹ از کریکٹ, اٹ از ریشنل, اٹ از آر رائٹ. اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں ایٹ ملٹیپل لیولس. آپ کے وزیر خارجہ وہاں نہیں گئے کابل میں کچھ عرصہ پہلے, آپ کے وزیر دفاع نہیں جا چکے, آپ کی ڈپلومیٹک لیول پہ, یونیلیٹرل لیول پہ بھی, ملٹی لیٹرل لیول پہ مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے. یس وی ڈو انگیج دم اینڈ وی کلیئرلی کمیونیکیٹ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں, یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں, یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. تو 16 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کی, جس میں پاک فوج کے 311 بہادر آفیسرز اور جوانان, پولیس کے 73, جبکہ 132 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں. اگر ہم گزشتہ 10 سالوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے دوران جہنم واصل کیے گئے خارجیوں کا تقابلی جائزہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ while the incident started increasing from year 2021 onwards, the response also went up and more number of Kharjis were killed during the subsequent years.
آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رواں سال جو خارجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرح جو پچھلے سال مارے گئے تھے وہ اس سے پچھلے 9 سال میں سب سے زیادہ تھے. تو جہاں آپ کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی نظر آتی ہے وہاں ریاست کی طرف سے افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسی، قانون نافذ کرنے والوں کا رسپانس بھی آپ کے سامنے ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے اندھوناک واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انتہائی مربوط حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن خیبر پختونخوا کے خواب کے مکمل قریب پہنچ گئے. بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی. یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ آج خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں. ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے. یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں. دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا. تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا. چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی. میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں. صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مجہنم واصل کیے گئے ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے ان کی تعداد 135 بنتی ہے. ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں. اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. میں ان 5 پوائنٹس پہ مزید وضاحت سے اب بات کرتا ہوں. اگر آپ پہلا پوائنٹ دیکھیں اور یہاں پہ یہ ہے وہ ڈاکومنٹ، یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ہم ریوائز نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں. یہ جاننا ضروری ہے کہ 2014 میں APS کے واقعے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں، صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ وہ پشاور میں بیٹھے اور اس کے بعد they came out with an agreed document، ایک روڈ میپ جس کا نام رکھا گیا نیشنل ایکشن پلان. اس میں کچھ نکات تھے. ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، تمام سیاسی پارٹیز نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو ہم نے یہ کام کرنے ہیں. یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد جو پچھلی حکومت تھی 2021 میں انہوں نے انہی نکات میں سے جن پہ کچھ کام ہو گیا تھا ان کو اس میں سے خارج کیا اور یہ 14 نکات ہیں اس کو نام دیا گیا ریوائز نیشنل ایکشن پلان. اور یہ ہمارے تمام سیاسی عمادین، تمام سیاسی پارٹیوں اور اس وقت کی بھی صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے تو یہ 14 پوائنٹ کام کرنے ہیں. موجودہ حکومت نے بھی اسی چیز کو ویژن عزم استحکام کا نام دیا. یہ سچائی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ اس پہ کلن عمل نہیں ہو رہا تو اس کا احاطہ کر لیتے ہیں.
یہ جو 14 پوائنٹ ہیں اس میں جو اول پوائنٹ ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو, ٹیررسٹ کو ماریں گے, دس از دی اونلی پوائنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس. کیا اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے میں نے خیبر پختونخوا کے تمام اعداد و شمار رکھے. صرف خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے, فوج, انٹیلیجنس ایجنسی 40 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ اس سال ہم نے 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ کیا ہمارے شہداء, اس فوج کے شہداء, اس پولیس کے شہداء, اس انٹیلیجنس ایجنسیز کے شہداء اس بات کی گواہی نہیں دے رہے اپنے خون سے کہ اس اولین پوائنٹ پہ, فرسٹ پوائنٹ پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. دی امپیریکل ایویڈنس سجیسٹڈ, دی ڈیٹا سجیسٹڈ, دی گراؤنڈ پرفارمنس ٹیلز اس. لیکن کیا یہ جو باقی 13 نکات ہیں ان کا بھی احاطہ کر لیں کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں واٹ از دی پوائنٹ نمبر 2 کہ ایک بیانیہ بنایا جائے گا. میڈیا, سوشل میڈیا, سیاست مل کے ایک یک زبان ہو کے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوں گی. یہ ہم نے نہیں کہا, یہ آپ کے سیاسی عمائدین, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز 2014 سے اس بات پہ ایگریڈ ہیں. کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے, مذاکرات کر لیے جائیں؟ آر وی فالوئنگ دس نیشنل ایکشن پلان؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں. اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے, معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا, تو آپ نے, اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے ہیں؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو نہ کوئی غزوات ہوتی, نہ جنگیں ہوتی, نہ مہمات ہوتی؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو بدر کے میدان کو یاد رکھیں, یاد کریں اسے کہ سرور کونین, 2 جہان جن کے لیے بنائے گئے, وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں, کیوں نہیں بات چیت کر لی اس دن انہوں نے؟ ادھر تو باپ کے آگے بیٹا کھڑا تھا, بھائی کے آگے بھائی کھڑا تھا, قریشی کے آگے قریشی کھڑا تھا, اموی کے آگے اموی کھڑا تھا, کیوں نہیں بات چیت کر لی؟ یہ سوال ہے. آپ کے عمائدین نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف بیانیہ بنائیں گے اور پھر اس پہ گمراہ کن بیانیہ بنایا جاتا ہے. آگے چلیں, 5واں نمبر پوائنٹ. ہم نے نہیں کہا, ہمارے سیاستدانوں نے کہا, تمام حکومتوں نے کہا, تمام صوبائی حکومتوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہے, آپ نے اس انلیگل سپیکٹرم کو ختم کرنا ہے, آپ نے نارکوٹکس, بھتہ خوری, کڈنیپنگ فار رینسم, ان جیسے ناسوروں سے, نان کسٹم پیڈ وہیکلز, ان جیسے ناسوروں سے اپنے خطوں کو پاک کرنا ہے. جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں, جب آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ کام کرتے ہیں تو ان کی پشت پناہی کے لیے مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں, مقامی طور پہ, سیاسی طور پہ. فیصلہ تو آپ نے کیا تھا کہ اس کو ختم کیے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. آپ نے فیصلہ کیا, اس ملک کے سیاستدانوں نے فیصلہ کیا, تمام سیاسی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کے خلاف اپنی جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. فیصلہ کیا نا؟ یہ کھولیے گا اور یہ دیکھیں کہ ویئر وی اسٹینڈ آن دس. یہ آپ کے سامنے میں اگست 2025 کی, اس سال کی آپ کے سامنے کیسز رکھتا ہوں جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے خیبر پختونخوا کے ہیں. کنوکٹڈ 0 34 کیسز پینڈنگ ہیں. وہ کیسز جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہوا ہے, جو اب تک خیبر پختونخوا کے ہیں, جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پینڈنگ ہیں, وہ 2878 ہیں. اور 1706 ایسے کیسز ہیں جن کو 3 سال سے زیادہ عرصہ گیا ہے. یہ ہے وہ جوڈیشل سسٹم جس کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ 2014 میں 2021 میں کیا گیا. اس وقت کی سیاسی حکومت نے کیا, ہم نے تو نہیں کیا.
یہ ہے وہ انلیگل اسپیکٹرم. صرف ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ اس وقت نارکوٹکس کے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. اس انلیگل اسپیکٹرم میں صرف نارکو دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے اندر 10,087 کیسز، کنوکشنز 679. انلیگل ویپنز کے کیسز 33,389، کنوکشنز 6,945. تو دس از دی ایکچوئل امپیریکل اسٹیٹس آف دی کاؤنٹر ٹیررزم خلاف جو جوڈیشل آپ نے مہم چلانی تھی. واپس جائیے گا. یہ فیصلہ کیا گیا 2014 میں 2021 میں کہ اگر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا سے ختم کرنا ہے تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. کھولیے گا اس کو. اس وقت خیبر پختونخوا کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے وہ ہے 3200. آپ کے سامنے دہشت گردی. از اٹ انف؟ آپ اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہ کریں، اس بہادر اور غیور اور انتہائی دلیر پولیس فورس، سلام پیش کرتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی پولیس کو، اس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو، لیکن تعداد کتنی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ 3200. یہ وہ جو کام ہے جو حال میں کیے گئے، اچھے کام کیے گئے، بٹ آر دے انف؟ دے آر ناٹ انف. 2014 سے آپ نے لکھ دیا، یا تو آپ اس ڈاکومنٹ کو سائٹ پہ کر دیں اور کہ یہ غلط لکھا تھا ہم نے. واپس جائیے گا. مدارس کی رجسٹریشن، یہ فیصلہ ہوا کہ مدارس کو رجسٹر کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں 4,355 تقریباً 55% مدارس کو ہم آج تک رجسٹر کر سکے، باقی نہیں کر سکے، رجسٹر ہی نہیں کر سکے. نصاب ایک کرنا اور اس کے اوپر اوورسائٹ کرنا تو بات کی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی، تو ان سوالات کا جواب بھی مجھے دیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہے. واپس جائیے گا. 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس کو حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ تو کیا آپ 2014 میں غلط تھے؟ کیا آپ 2021 میں غلط تھے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کہتے ہیں امن آ چکا ہے، وہاں کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہیں، تو ہم نے کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی، آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ یہ فیصلے آپ نے خود کیے تھے.